الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآيات بعد الألف والمئتين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل، احسان اور کرم یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو انسان بنایا، کیونکہ انسان اشرف المخلوق ہے، سب مخلوق سے افضل۔ کتے، بھیڑیے، جانور، یہ بھی ساری اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں اپنی اشرف المخلوق میں سے بنایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا شکر یہ ہے، احسان یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، جو سب سے بڑا سچا اور معتدل دین ہے۔ یہودی نہیں بنایا، ہندو نہیں بنایا، عیسائی نہیں بنایا، کسی اور چیز کا پجاری نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں اپنے گھر کا پجاری بنایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کیونکہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ اور مسلمان کے بعد اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اہل السنت والجماعت بنایا، کیونکہ جتنے بھی دین کے پیروکاری کا دعویٰ کرنے والی جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، سب سے جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نبی کو پسند ہے، وہ ہے اہل السنت والجماعت۔ تفسیر الدر المنصور کے اندر بھی موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے قیامت والے دن، اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو قیامت والے دن سفید چہرے والے اہل السنت والجماعت ہوں گے، اور کالے چہرے والے بدعتی اور گمراہ لوگ ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ پاک کا سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ اللہ نے مسلمانوں میں ہمیں اہل السنت والجماعت بنایا۔ اہل السنت میں، سنت کے لفظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت رکھتے ہیں، آپ کے طریقے کی لاج رکھتے ہیں، کیونکہ دین لائے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور والجماعت میں ہماری نسبت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف۔ یہ عربی کا لفظ ہے جماعت، اگر اس کے ساتھ الف لام ملا دیا جائے تو خاص جماعت مراد ہوتی ہے، اگر الف لام نہ ہو تو عام جماعت، ڈاکوں کی جماعت بھی مراد ہو سکتی ہے، کافروں کی جماعت بھی مراد ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ تو ہمارا نام ہے والجماعہ الف لام کے ساتھ۔ تو اس الف لام نے خاص کر دیا کہ اس جماعت سے کوئی اور جماعت مراد نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، کیونکہ وہ دین کو پھیلانے والے۔
اہل سنت میں نبی کی طرف نسبت کیونکہ وہ دین کو لانے والے، والجماعت میں صحابہ کرام کی طرف نسبت کیونکہ وہ دین کو پھیلانے والے۔ بعض حضرات کہتے تھے ہیں کہ یہ جو ول ہے، اس ول کو ختم ہونا چاہیے تھا، یہ تو اہل سنت و جماعت ہونا چاہیے تھا۔ تو عام اگر سادہ زبان میں ہم اس لفظ کو سمجھیں تو یہ ول وہی ہے جو یاسین والقرآن میں ہے۔ اگر وہاں ول صحیح ہے تو یہاں بھی صحیح ہے، اگر وہاں ول غلط ہے تو یہاں بھی غلط ہے، لیکن قرآن کے ول والے لفظ میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو اس سے خاص جماعت صحابہ کرام کی مراد ہے۔ اور تیسری نسبت اللہ رب العزت کا ہم پر احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل السنت والجماعت میں حنفی بنایا، کیونکہ حنفی کی نسبت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے۔ اہل السنت میں نبی کی طرف نسبت، وہ دین کو لانے والے، والجماعت میں صحابہ کی طرف نسبت، وہ دین کو پھیلانے والے۔ حنفی میں نسبت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کیونکہ وہ دین کو لکھوانے والے ہیں۔ 3 لفظ استعمال کرتا ہوں۔ پہلا لفظ تکمیل دین، نبی کے دور میں دین مکمل ہوا۔ دوسرا لفظ تدوین دین، اور تیسرا لفظ تمکین دین۔ تکمیل دین یعنی نبی کے دور میں دین مکمل ہوا، تمکین دین یعنی دین مضبوط ہوا صحابہ کرام کے دور میں، تدوین دین، دین لکھا گیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ پورے دین کو لکھا گیا، ایک مسئلہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا۔ یہ صفت کسی اور فقہ میں نہیں ہے، نہ فقہ شافعی میں، نہ فقہ مالکی میں، نہ فقہ حنبلی میں۔ اور دوسری خاصیت فقہ حنفی کی یہ ہے کہ فقہ حنفی شرعی نظام پر مبنی ہے۔ 40 جید علماء کرام، جس میں حدیث کے بھی جید علماء، لغت کے بھی جید علماء، تفسیر کے بھی جید علماء، انہوں نے بیٹھ کر اس کو لکھا۔ باقی کسی فقہ کو علماء نے بیٹھ کر نہیں لکھا۔ یہ فقہ حنفی ہے جس کو 40 مختلف علوم کے ماہر علماء کرام نے لکھا۔ اور تیسری خصوصیت فقہ حنفی کی یہ ہے کہ اس کے مدون، جمع کرنے والے، لکھنے والے، لکھوانے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ 4 اماموں میں صرف امام ابو حنیفہ وہ شخص ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، تابعی ہونے کا شرف حاصل کیا، اور کوئی امام تابعی نہیں۔ تو اگر اس کو اور لفظوں میں تولا جائے تو اس کو یوں تشبیہ دے سکتے ہیں، اہل السنت میں سنت کی طرف نسبت یہ نبی کی طرف ہے کیونکہ وہ آفتاب ہدایت ہیں، ہدایت کا چراغ، روشنی، سورج ہے، آفتاب ہدایت۔ والجماعت میں صحابہ کرام کی طرف نسبت ہے کیونکہ وہ نجوم ہدایت ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں۔ اور تیسری نسبت ہماری حنفی ہونے کی کیونکہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چراغ ہدایت ہیں۔ اب ہدایت کا چراغ کا کیا مطلب ہے؟ یہ لائٹ چراغ ہے، لالٹین ہے۔ اب یہ لائٹ بند تھی، ہمیں 1 کے 2 نظر آ رہے تھے، 2 کا 1 نظر آ رہا تھا، بالکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب یہ چراغ جلا، لائٹ آئی، تو ہمیں 1 سطر 1 نظر آئی، 2 سطریں 2 نظر آئیں، آدمی مرد مرد نظر آیا، عورت عورت نظر آئی۔ کسی قسم کا اس میں ابہام نہیں ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی کہ اس چراغ نے آ کر 1 کو 2 بنا دیا، 2 کو 3 بنا دیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ چراغ جلنے سے فائدہ ہوا کہ چھپی ہوئی چیز ہمیں ظاہر ہو گئی۔ تو فقہ حنفی چراغ ہدایت امام ابو حنیفہ ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ نے آ کر کوئی مسئلہ اپنی طرف سے بنا دیا، قرآن کی آیت اپنی طرف سے بنا دی، حدیث اپنی طرف سے بنا دی، کوئی مسئلہ اپنی طرف سے بنا دیا، نہیں۔ جو قرآن اور حدیث میں چھپے ہوئے مسائل تھے اس کو انہوں نے ظاہر کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا، اور کوئی چیز نہیں کی، کوئی اپنا دین نہیں بنایا۔ مثلاً اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ یہ پانی رکھا ہوا ہے، اس پانی کے اندر
مکھی پڑ جاتی ہے، آپ آ جاتے ہیں جو مفتی صاحب مسئلہ بتائیں، پانی ہے، دودھ ہے، چائے ہے، اس کے اندر مکھی پڑ گئی، تو اب کیا یہ حلال ہے، پاک ہے، ناپاک ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ مفتی صاحب نے دیکھا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مکھی تم میں سے کسی ایک کے برتن میں واقع ہو جائے، اذا وقع الذباب، جب مکھی آ جائے تم میں سے کسی ایک کے برتن میں، تو کیونکہ مکھی کے دو پر ہوتے ہیں، ایک پر بیماری والا، ایک پر شفا والا، وہ بیماری والا پر نیچے کرتے، اوپر والا شفا والا اوپر کر دیتی ہے، تم اس کو غوطہ دے دو، وہ نیچے چلی جائے گی، شفا اور بیماری دونوں بیلنس اس کا برابر ہو جائے گا، وہ نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تمہاری مرضی ہے، پیو، نہ مرضی ہے نہیں پیو، برل وہ پاک بھی ہے، حلال بھی ہے۔ یہ تو مسئلہ آ گیا حدیث سے۔ اب پانی رکھا ہوا تھا، اس کے اندر مچھر پڑ گیا، اس کے اندر بھیڑ آ گیا، ٹنڈن مکوڑا کوئی آ گئے، اب اس کا کیا مسئلہ ہے؟ مفتی صاحب ہمیں بتائیں، اس کے اندر بھیڑ پڑ گیا، مچھر پڑ گیا، حشرات الارض پڑ گئے، اب یہ حلال ہے، حرام ہے، پاک ہے، ناپاک ہے، کیا صورت حال ہے اس کی؟ اب مفتی صاحب نے دیکھا کہیں بھی حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ جی یہ حشرات الارض میں سے کوئی چیز پڑ جائے تو وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، حلال ہے یا حرام ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ کسی حدیث میں صرف مکھی کا ذکر تو ہے، باقی حشرات الارض کا ذکر نہیں ہے۔ اب ان کا مسئلہ کیسے معلوم ہوگا؟ اب یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ بھیڑ پڑ جائے تو کیا حکم ہے، مچھر پڑ جائے تو کیا حکم ہے۔ اب انہوں نے قیاس کیا، امام نے اجتہاد کیا، امام کو کیونکہ قرآن کی آیت مل جاتی، مکھی کے سلسلے میں حدیث مل گئی، انہوں نے کوئی قیاس نہیں کیا، کوئی اجتہاد نہیں کیا۔ اجتہاد امام وہاں کرتا ہے جہاں قرآن و حدیث میں کچھ نہیں ملتا بظاہر۔ انہوں نے کہا کہ بھی حضور علیہ السلام نے مکھی کے ڈالنے سے پانی اور دودھ کو جو پاک کہا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکھی کے اندر چلنے پھرنے والا خون نہیں ہوتا، تو جو چیز بھی ایسی ہوگی جس کے اندر چلنے پھرنے والا خون نہ ہو، اس کے پانی اور دودھ میں پڑ جانے سے وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ قیاس کر لیا۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ جی بس قرآن اور حدیث، تو آپ اس کو مسئلہ پوچھیں کہ بھی مچھر پڑ جائے تو وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، صرف قرآن اور حدیث سے جواب دینا کہیں نہیں ملے گا۔ بھیڑ آ جائے وہ پاک ہے ناپاک ہے، صرف قرآن اور حدیث سے جواب دینا نہیں ملے گا، کیونکہ یہ مسئلہ چھپا ہوا تھا مکھی والی حدیث میں، تو اس لیے امام نے اس سے قیاس کر کے مسئلہ بتا دیا کہ پاک ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، طبیعت پسند کرتی ہے پی لو، نہیں پسند کرتی ڈال دو۔ اس لیے ہماری نسبت ہے حنفی کی طرف۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں بر صغیر کے اندر ہندوستان واقع ہے، نسائی شریف کے اندر باب ہے، باب غزوۃ الہند، حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دو